ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو خون کے نکلنے سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا۔ اگر کوئی امام اس کا قائل ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ اس حالت میں نماز پڑھا دے تو بچنا چاہیے، احتیاط اسی میں۔ لیکن جیسے مجمع ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، اب یہ ضروری تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا خون نکلا ہے اور وہ بغیر وضو کیے آ گیا اور اپنی مسلک شافعی پہ عمل کر لیا ہے۔ محتاط ائمہ اس سے خود بھی گریز کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے حنفیوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بھی، اسی لیے ان نمازوں کو بچانے کے لیے، اوقات سنت کے مطابق رکھنے کے لیے اور خدا کی عبادت سنت کے مطابق کرنے کے لیے بیت اللہ میں 4 مصلے بچھائے گئے۔ مثلا ہمارے نزدیک اس حدیث پہ عمل کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم طلوع آفتاب کے قریب نماز پڑھو گے اتنا ہی زیادہ اجر۔ اس سے حنفی جو ہیں آج کل مثلا 6:45 بجے فجر پڑھ لیتے ہیں، 7 بجنے میں 10 منٹ پہ ہمارے ہاں فجر پڑھی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فجر کی نماز تاخیر سے پڑھو گے اجر زیادہ ملے گا۔ تو ہمارے ہاں تو امام سلام پھیرتے ہیں، آج کل تو 2-3 منٹ ہی باقی ہوتے۔ شافعی مسلک میں جو ہی صبح صادق طلوع ہو اسی وقت نماز پڑھو۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اندھیرے میں نماز پڑھیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک سب کے لیے، عورتیں کیا اور مرد کیا۔ اب مکہ مکرمہ میں 4 مصلے اسی لیے بنائے گئے کہ ان میں ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ بھئی ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے، ترکی خلافت یہ حنفیوں کی ہے، ہم شافعی ہیں، ہم اپنے مسلک کے مطابق آزادی سے جلدی نماز پڑھا کریں تاکہ اجر زیادہ ملے۔ خلافت عثمانیہ نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے آپ پڑھیے، حنبلیوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا آپ بھی پڑھیے، ہمیں کیا اعتراض۔ یہ جن میں 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تعلیم اور ایک خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس، یہ مری بھی ہیں نا، وہ ان قصوں کو چھیڑتے ہیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امت ایسے ہو گئی، امت کیسے۔ یہ امت کے درد خواہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہاں پر 4 مصلے اس لیے بچھائے گئے تھے کہ ہر کوئی اپنی اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھے اور ہر کوئی اپنی فقہ کے مطابق انصاف کا طلبگار ہو۔ مثلا ایک مقدمہ ہے، مقدمے میں سزا دینی ہے، شافعی حضرات فرماتے ہیں اس میں سزا نہیں واجب ہوتی، حنفی کہتے ہیں واجب ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مسلک ہے، اس کو اس کے مطابق چلایا جائے گا، وہی فتویٰ دیا جائے گا۔ کتنی چیزیں ہیں جہاں حرام اور حلال ہے، مینڈک ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے۔ تو قاضی جو مالکی حرم میں رہتا تھا وہ کہتا تھا مینڈک کا کھانا جائز ہے، حنفی فقہ سے پوچھتا تو وہ کہتے ناجائز۔ اب ان کے دونوں کے دلائل تھے اپنے اپنے۔ اسی طرح جھینگا ہے، اب چونکہ جھینگا دنیا میں عام ہو گیا ہے اور فقہی احکامات جگہ سے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات کے تبدیلی سے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بڑے بڑے حضرات اب اس کے قائل ہیں کہ جھینگے کو جائز کہنا چاہیے۔ پہلے حنفی سے جائز نہیں کہتے تھے، شافعی مالکی سب جائز کہتے تھے، کھاتے بھی تھے، اب بھی کھاتے۔ تو اس لیے انہوں نے امت میں سہولت کے لیے اور کسی انسان کو عبادات میں، معاملات میں، کسی چیز میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اس لیے 4 مصلے بچھائے گئے تھے۔ اب جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تو جو جی میں آیا بک دیا، ولیعذ باللہ۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر خون کے بہنے سے وضو ٹوٹنے کا امام قائل نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن جب بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، حرم شریف میں ہوتا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں نماز کی گنجائش ہے۔ 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا مسئلہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے نماز کے ہونے نہ ہونے کا سوال۔ 2 سجدے کر کے ایک آدمی استراحت، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کے لیے ذرا ایک لمحے کو بیٹھتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے بھی اور نہیں بھی، دونوں احادیث۔ اس کا کیا تعلق ہے نماز؟ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اس کا کیا تعلق ہے نماز ہونے نہ ہونے سے؟ ان کے ہاں بھی کیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ یار مستحب ہے، اس سے زیادہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں سنت موقوف۔
چلو چھٹی ہو، اسے کوئی فرض قرار دیتا ہے؟ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا قائل ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کون ہے دنیا میں جو عصر کی نماز کا جلدی پڑھنے کا قائل نہیں ہے؟ کون ہے؟ ہمیں بھی کوئی پتہ چلے نا۔ شافعی ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں عصر کی۔ حرم شریف میں حنبلی ہیں، وہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ مالکی ہیں، فرانس، اسپین، ہر جگہ ہم نے دیکھا وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ حنفیوں میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی رحمہ اللہ، یہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز آغاز سے پڑھنی چاہیے، جیسے اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں کون سا نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے؟ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک حدیث شریف پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز پڑھتے تھے، حضرت نے اس کو عقلاً اور نقلاً ثابت فرمایا، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ذرا دیر سے پڑھو گے تو سب کی ہو جائے گی، اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت خیال رہتا تھا، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی قائل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فتویٰ دینا پڑ گیا کہ موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اللہ نے قرآن میں دھونے کا حکم دیا ہے پاؤں کو، میں مسح کی اجازت کیسے دے دوں؟ اتنے محتاط تھے، حتیٰ کہ جس دن انہوں نے فتویٰ دیا انہوں نے کہا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا موزوں پہ، اب میں کہتا ہوں یہ جائز ہے، ورنہ میں قرآن کے حکم کو کہاں لے جاؤں؟ بہت محتاط لوگ، تو اس لیے یہ نمازیں ہو جاتی ہیں بھائی۔